السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ الذی بنعمتی تتم الصالحات واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کے حکم اور اللہ کی مدد کے ساتھ آج ہم سیرت نمبر 2 کا آغاز کریں گے، اور شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم پچھلے لیسن کے جو ہائی لائٹڈ چیز تھی اس کو ہم ریوائز کر لیں، اور وہ کیا تھی؟ وہ آیت جو ہم نے پڑھی، اور جس آیت کو ہم نے سوچا تھا اور ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے اس آیت کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کے ہم نے سیرہ کا مطالعہ کرنا ہے، اور وہ آیت کیا تھی؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ تو یہ ہے ہمارا گول کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم رسول کی اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو، نبی کو فالو کرو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جیسے ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا تھا کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں نا، تو ایسا بننے کے لیے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عمل کرنے ہوں گے۔ اور احسن عمل کیسے ہوں گے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے، اور جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ یہ دنیا بہت عارضی ہے، اور آج تو ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد ہر جگہ اس طرح کی پریشانیاں ہیں، ہر جگہ روزانہ کتنے کتنے لوگوں کی اموات کی اخبار ہم تک آ رہی ہیں، اور جو پینڈیمک آج کل چل رہا ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں تو اور زیادہ انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اپنے اعمال کام آئیں گے، اور وقت بہت تھوڑا ہے، وقت بہت قیمتی ہے، اور یہ لمحہ لمحہ سے رکھ رہا ہے، پلک جھپکنے کی طرح زندگیاں گزر رہی ہیں۔ پھر کیا ہوگا کہ کہیں یہ نہ ہو، اللہ نہ کرے، کہ ہم خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جائیں۔ بچے آئیں گے، دفنائیں گے، چلے جائیں گے، مال آئے گا، دفنا کے چلا جائے گا، عمل ساتھ جائے گا۔ اور عمل کون سا؟ فائدہ مند عمل، اور وہ فائدہ مند عمل کون سا ہے؟ احسن عمل۔ اور وہ احسن عمل کب ہوگا؟ جو قرآن کے مطابق اللہ کے لیے خالص، اور دوسرا بات کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور اس سنت کو سیکھنے کے لیے آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیرت النبی کے سیکنڈ لیسن کو شروع کرتے ہیں، اور سیکنڈ لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرہ کو پڑھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں آپ سے آج انشاءاللہ عرب کے محل وقوع کو ہم دیکھیں کہ جو عرب کا محل وقوع ہے اور قومیں جو وہاں پہ آباد تھیں وہ کیسی تھی، کیونکہ ہر چیز کو پڑھنے اور جاننے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ضروری ہے۔ تو ہم سب سے پہلے عرب کے محل وقوع کو دیکھتے ہیں کہ جو لفظ عرب ہے اس کے لغوی معنی، جو ڈکشنری میننگ ہے، وہ کیا ہے؟ بے آب و گیا صحرا، ایسی جگہ جہاں کچھ نہ اگتا ہو، بالکل چٹیل میدان، ریگزار، صحرا۔ اور پھر یہ لفظ جزیرہ نما عرب کے لیے اور اس کی بسنے والی قوموں کے لیے بولا گیا، یہ جو لفظ ہے نا عرب۔ پھر اس کے بعد عرب کے، اگر ہم تھوڑا سا، اگر آپ کو ٹائم ملے اور آپ کے پاس موقع ہو تو آپ عرب کے تھوڑا سا اس کا جغرافیکلی اس کو اگر ہم دیکھیں تو عرب کے مغرب میں بحر احمر، ریڈ سی ہے، جزیرہ نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب ہے، اور جنوب میں عراق کا بڑا حصہ ہے، اور پھر جنوب میں بحر عرب بھی ہے، عریبین سی جس کو آپ کہتے ہیں، اور عریبین سی کس کے اندر ہے؟ انڈین اوشن کے اندر۔ تو شمال میں ملک شام ہے، کسی قدر شمالی عراق ہے، اور بعض سرحدوں کے متعلق کچھ اختلاف بھی ہے، لیکن کل رقبہ جو ہے وہ اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد آپ دیکھیے اس جزیرہ نما عرب جو ہے اس کی جغرافیائی حیثیت
بہت اہمیت کی حامل ہے۔ وہ کیوں؟ اب اس کو ذرا غور سے سنیے کہ چاروں جانب سے جو سعودیہ عربیہ، جس کو آپ سعودی عرب کہتے ہیں، وہ چاروں جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، اور صحرا اور ریگستان میں ٹریولنگ کرنا یا وہاں پہ موومنٹس اتنی آسان نہیں ہوتی، کیونکہ راستوں کی پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ صحرا میں دور تک ریت ہے، آپ کو ڈائریکشن لیس اگر آپ کہیں ہو گئے تو آپ کی جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو صحرا میں سفر کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس وجہ سے چونکہ یہ ملک جو تھا یہ ہر طرف سے ریگستان سے گھرا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ ایک سیکیورڈ علاقہ بن گیا، ایسا محفوظ قلعہ بن گیا کہ جو باہر کی قوتیں جو تھیں وہ اس پہ اٹیک نہیں کر پا رہی تھیں، وہ سب اٹیک کر نہیں سکے اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایک طرف ایران تھی، اور ایران بھی اس وقت کی سپر پاور تھا، ایران اس پر اٹیک نہیں کر پایا صرف اس لیے کیونکہ اس کا سفر بہت مشکل اور طویل تھا۔ پھر ایک طرف اس کے جو تھی روم کی حکومت تھی، روم بھی اٹیک نہیں کر پایا، کیوں؟ کیونکہ اس کا سفر مشکل تھا، بیرونی قوموں کو اس پر قبضہ کرنا بہت مشکل اس کے لیے تھا، اپنا اثر پھیلانا سخت مشکل تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ کلب جو جزیرۃ العرب کے باشندے ہیں عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں، اپنے کاموں میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا نا، دو بڑی بڑی قوتیں ان کی ہمسائے میں تھیں، اس وقت کی سپر پاورز تھیں۔ پھر اس کے بعد بیرونی تمام جزیرے جو تھے ان کے مطابق عرب پرانی تمام معلوم بر اعظموں کے بیچ میں واقع ہے، سینٹر آف دا گلوب ہے نا، خشکی اور سمندر دونوں راستوں میں ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی خشکی کا بھی راستہ لگتا ہے اس کو اور سمندر کا بھی لگتا ہے۔ پھر اس کا جو مغربی گوشہ ہے وہ بر اعظم افریقہ کے ساتھ ہے، اس کا داخلی دروازہ ہے، مشرق میں یورپ کیونکہ جا کے ٹرکی کے ساتھ یہ ٹچ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایران مشرقی حصہ جو ہے، پھر وسط اور ایشیا، اور وسط جو ہے وہ ایشیا، اور پھر کرتے کرتے یہ انڈیا اور چائنا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہر بر اعظم جو ہے وہ سمندر کے راستے سے بھی اور خشکی کے راستے سے بھی عرب سے جڑا ہوا ہے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ نے جب اپنے دین کے لیے چنا تو کیسے مقام کو چنا۔ تو اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرہ عرب کے شمالی جنوبی گوشے مختلف قوموں کی جگہ وہاں پہ آباد تھی، اور پھر وہاں پہ تجارت ہوتی تھی، ثقافت تھی، اور بہت زیادہ وہ جو تھا نا وہ سینٹرل ہب بن چکا تھا، اور پھر یہاں پہ 3 قسم کی اقوام بھی آباد تھی۔ اب ان کو بھی ذرا غور سے دیکھ لیجئے، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ ایک تو یہاں پر آباد قوم کا نام تھا عرب بائدہ، یعنی یہ وہ عرب قبائل تھے جو قومیں بالکل ناپید ہو چکی تھیں، ختم ہو چکی تھیں، ان کی تفصیلات، ان کی ڈیٹیلز بھی موجود نہیں تھیں۔ یہ کون تھے؟ مثلاً عاد سمود کی قوم، عمالقہ کی قوم، قرآن ان کے بارے میں بتاتا ہے، ورنہ یہ بالکل وائپ آؤٹ ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد عرب آربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجد بن قحطان کی نسل میں سے تھے، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ قحطانی عرب۔ پھر اس کے بعد مستعربہ، عرب مستعربہ، یہ کون تھے؟ بیسکلی یہ اوریجنلی عربز نہیں تھے، یہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، ان کو عدنانی عرب کہا جاتا ہے، یہ یمن سے آئے تھے اور یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ یعنی قحطانی عرب کا اصل جو ایریا تھا نا وہ یمن تھا، یہی ان کے خاندان اور قبیلے تھے، لیکن پھر یہ یہاں پر آ کے آباد ہوئے۔ اب یہاں پر آ کے کیسے آباد ہوئے یہ تو پوری ایک ڈیٹیل ہے عرب مستعربہ کی۔ ان کے جو سب سے بڑے تھے، ان کے جد اعلیٰ تھے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے اصلاً، اور وہ کہاں سے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل بیسکلی عراق کے شہر کے رہنے والے تھے، اور یہ جو شہر تھا ان کا یہ دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی میں جو کتبات برآمد ہوئے ہیں اس سے اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات جو ہیں وہ بھی پھر ڈیٹیل میں ملتی ہیں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ایگزائل کیا گیا تو وہ وہاں سے نکلے حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ۔ حضرت لوط کو انہوں نے اردن میں آباد کیا، اور حضرت ابراہیم خود آ کے فلسطین میں رہائش پذیر ہوئے، اور فلسطین میں وہ آ کر صرف بیٹھے نہیں، انہوں نے اس جگہ کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا ہب بنایا، مرکز بنایا، دعوت اور تبلیغ کے لیے وہ وہیں سے جاتے، اندرون اور بیرون ملک لگاتار سفر کرتے،
بار بار آپ اندر باہر جاتے اپنے ملک سے، اور وہ کیوں جاتے؟ دعوت اور تبلیغ کے لیے۔ اسی سلسلے میں ایک دفعہ آپ کو مصر جانے کا اتفاق ہوا تبلیغ کے سلسلے میں۔ وہاں کا جو فرعون، کیونکہ فرعون صرف ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جو آیا تھا اس کو، لیکن نہیں، مصر کے ہر بادشاہ کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ تو وہاں کا اس وقت کا جو فرعون تھا، اس کو جب پتہ چلا حضرت ابراہیم کے بارے میں، اور اس تک جب حضرت سارہ کی خبر پہنچی، حضرت سارہ کو جب اس نے دیکھا، ان کی کیفیت سنی کہ وہ بہت ہی خوبصورت خاتون تھیں، تو وہ بدنیت ہو گیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، اور پھر حضرت سارہ کے اوپر اس کی بدنیتی تھی، اس نے بری نظر رکھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر اس فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اس کی نیت اس کے منہ پر دے ماری گئی، اور حادثے کی نوعیت سمجھ گیا وہ کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، اور جب وہ ان کے قریب جانے لگتا تبھی اس کے ساتھ ایسا برا معاملہ ہوتا۔ تو اس نے معافی مانگی، اور حضرت سارہ کے ساتھ نہایت ہی ادب کے ساتھ اتنا متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ ان کی لونڈی تھی، لیکن اس چیز کو اس میں بھی آراء ملتی ہیں، کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی تھی، ان کو ان کی خدمت میں دیا۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی زوجیت میں دے دیا، یعنی ان کا نکاح کروا دیا ان سے۔ اب کیا ہوا کہ جب حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو ان کی زوجیت میں دیا، تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی وہاں سے۔ حضرت ہاجرہ کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ حضرت سارہ کو کچھ غیرت آئی، وہ بے اولاد تھی نا، کیونکہ حضرت ابراہیم جو تھے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو لے کر فلسطین واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل علیہ السلام عطا کیے حضرت ہاجرہ سے، تو حضرت سارہ بے اولاد تھی اس وقت۔ حضرت اسحاق تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، 13 سال چھوٹے تھے حضرت اسماعیل سے۔ ان کو بڑی غیرت آئی، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ ہاجرہ علیہ السلام کو اور ان کے نوزائیدہ بچے سمیت ان کو کہیں چھوڑ آئیں، اور حالات نے بھی کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی بات حضرت ابراہیم کو ماننی پڑی، اور اللہ کا حکم بھی آ گیا، اللہ نے راستہ دکھایا، اور پھر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم حجاز تشریف، اور وہاں ایک بیاب و گیاہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ان کو دیا۔ اس وقت یہ جو خانہ کعبہ آپ دیکھتے ہیں نا، بیت اللہ، یہ ایسا بیت اللہ نہیں تھا، صرف ایک ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی ایک زمین تھی، سیلاب آتا تو دائیں اور بائیں سے پانی کترا کے نکل جاتا کیونکہ یہ تھوڑی اوپر تھی۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا، اسی درخت کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو چھوڑا، اور یہیں سے میں آپ کو اس کی جو اگلی شرح ہے میں آپ کو بخاری سے سناؤں گی کہ بخاری میں اس کے بارے میں حدیث وارد ہوتی ہے، اور اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ عورتوں نے کمر پر باندھنے کا رواج اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ سے چلا۔ عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے کمر پر دوپٹہ باندھا، اور اس لیے باندھا تاکہ سارہ ان کا سراغ نہ پائیں اور وہ جلد بھاگ جائیں۔ پھر انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل کو اور ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر مکہ میں آئے، اور اس وقت ابھی وہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو ایک بڑے درخت کے پاس بٹھا دیا جو اس جگہ تھا جہاں اب زمزم ہے۔ تو مسجد کی بلند جگہ میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا، دور دور تک، کیونکہ جنگل تھا، ویرانہ تھا، صحرا تھا، اس لیے وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑا، ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کچھ کھجور اور ایک مشک میں پانی رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں۔ کون تھی؟ حضرت ہاجرہ، اور یہ کون ہے؟ ایجپشن ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس خشک جنگل میں جہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ پوچھتی ہیں کہ ابراہیم آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ارد گرد۔ انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو دہرایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے۔ آخر حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں،
اس پر حاجرہ بول اٹھی کہ پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے بیاب و گیا جنگل، جانور بھی ہوں گے، رات بھی آئی ہوگی، تنہائی کا وقت بھی کاٹا ہوگا، کیونکہ فوراً ہی زمزم کا کنواں، زمزم کا پانی نہیں نکل آیا تھا، ایک رات گزری تھی، کیونکہ حضرت حاجرہ کے پاس تھوڑا سا زیادہ راہ موجود تھا، ان کے پاس کچھ کھجوریں موجود تھیں، کچھ پینے کے لیے پانی موجود تھا۔ جب تک وہ پانی اور کھجوریں موجود رہیں تب تک تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، لیکن رات آئی ہوگی، اور پھر صحرا کی رات ایسی رات نہیں ہوتی جیسی آج کل ہماری راتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس تو، ہمیں تو ان چیزوں کا آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں وہاں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی لائٹ، کوئی آثار تو مل ہی جائیں گے۔ یہ صحرا ہے جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے نوزائیدہ دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو رات بھی اندھیری، جانوروں کا بھی خوف، اور یہاں پہ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جانور آئے بھی لیکن حضرت حاجرہ نے ان کو جب روکا تو وہ رک بھی گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ بول اٹھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ ہم نے اس سیرہ کے لیسن کو ایسے ہی نہیں لے کے گزر جانا کہ یہ اسٹوری اور ہم سن رہے ہیں، ہم نے اس میں سے اسباق لینے ہیں کہ لوگوں پر، انبیاء علیہم السلام پر، ان کی ازواج پر، ان کی اولاد پر کیا کیا وقت آئے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ان کو چنا تو ایسے ہی نہیں چن لیا تھا کہ رینڈملی کسی کو بھی چن لیا۔ یہ بہت اسپیشل لوگ تھے، یہ بہت فوکسڈ لوگ تھے۔ آپ ان کا رویہ دیکھیے، کوئی ہم جیسی ہو تو وہ اس کو پہلے تو وہ شور ہنگامہ کرے اور پھر اس کے بعد اپنی نسلوں میں نفرت بٹھا کے جائے باپ دادا کی کہ وہ تو مجھے ایسے چھوڑ گئے تھے۔ یہاں پر ان کا گول کیا ہے؟ وہی گول ہے جو ہم نے اپنے پہلے لیسن میں پڑھا تھا کہ دنیا کا بہترین کام ہے اللہ سے جوڑنا، اللہ کی مخلوق کو، اور جس انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ پیور ہوگا، اپنے رب کے ساتھ خالص ہوگا، اس کو لوگوں کی طرف سے آنے والی تکالیف بودر نہیں کریں گی۔ ہمیں کیوں لوگوں کے رویے چبھتے ہیں؟ ہمیں کیوں اپنے شوہروں کے رویے چبھتے ہیں؟ ہمیں کیوں اپنے رشتہ داروں کے رویے چبھتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان سے محبت کی اور باقی فائدوں کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ دیکھیے، یہاں پر ان کو کوئی بودریشن نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم جو بھی کر کے گئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں میرے میاں کون ہے، وہ جانتے ہیں ان کا مشن کون ہے، وہ جانتی ہیں ان کا ٹرسٹ ان کے میاں پر کیسا ہے۔ وہ یہاں پہ کس پہ ٹرسٹ کر رہی ہیں؟ اللہ کے اوپر، کہ ان کو یہ یقین تھا کہ ان کو پالنے والی ذات ان کے شوہر کی نہیں ہے، ان کو پالنے والی ذات، ان کی حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے۔ ہمارے اندر ایمان کی کمزوریاں ہیں نا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی طرف دوڑتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف امیدیں بناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ جاتے ہیں تو اب سوچئے ایسے موقع پر، ایسی جگہ پر کچھ 1-2 دن جو انہوں نے گزارے ہوں گے وہ کیسے گزرے ہوں گے۔ جنگل، بیابان، اندھیرا، تنہائی، حشرات الارض بھی ہوں گے، کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے، جانور بھی ہوں گے، لیکن ٹرسٹ دیکھیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت حاجرہ اس پر بول اٹھی کہ پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے نا، ان کا ٹرسٹ ہے کہ اگر اللہ نے حکم دیا تو اس کے آگے بس فیوچر میں کچھ بہت ہی خوبصورت چیز آنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک پہاڑی پر چڑھے۔ حضرت ابراہیم جب جا رہے تھے، روانہ ہو گئے تو سنیا پہاڑی کے پاس جب پہنچے، سنا پہاڑی پر، تو جہاں پر وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے تو ادھر رخ کیا جہاں اب کعبہ ہے۔ پھر حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ آئے، پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور وہ دعا وہی ہے جو ابھی ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ پھر ادھر حضرت اسماعیل کی والدہ ان کو دودھ پلانے لگی، خود پانی پینے لگی۔ آخر کار جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو پیاسی رہنے لگی، اور ان کے لختے جگر بھی پیاسے رہنے لگے۔ وہ اب دیکھ رہی تھی کہ سامنے ان کا بیٹا پیاس کی شدت سے پیچ و تاب کھا رہا ہے، کہا زمین پر لوٹ رہا، کہا اور دیکھا کہ زمین پر لوٹ رہا ہے، اور وہاں سے وہ ہٹ گئیں، کیونکہ وہ بچے کو اس حالت میں دیکھتی تھی تو ان کا دل بے چین ہوتا تھا۔ صفا پہاڑی وہاں نزدیک ترین تھی، اب وہ پانی کی تلاش میں اس پہ چڑھ گئیں۔ وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگی، کہیں کوئی انسان نظر آئے، لیکن کہیں کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ وہ صفا سے اتر گئیں، جب وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا۔ اپنے کپڑے کیوں اٹھا لیے؟ کہ کہیں دوڑتے وقت اس میں الجھ نہ پڑیں۔ بس پریشان حال دوڑنے لگی۔ پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑ پر آئیں۔
اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کے لیے دوڑنا اسی وجہ سے مشروع ہوا۔ جیسے میں آپ کو بارہا بتا چکی ہوں کہ یہ چیز اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک تمام مردوں کو اس عورت کی سنت میں دوڑا دیا۔ کس طرح کا ٹرسٹ ہوگا نا، اللہ پر یقین ہوگا، لیکن اب وہ اس یقین کے ساتھ اولاد کی تکلیف نہیں دیکھ پا رہی نا، اور بے چین بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر انسان کسی بری حالت میں یا بیماری کی حالت میں یا کسی کیفیت میں پینک ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت گھبرا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کے گھبرانے کا یہ انڈیکیشن ہے کہ اس کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اس کو اللہ پر توکل نہیں ہے۔ گھبرانا، پریشان ہونا، اپنے پیاروں کو تکلیف میں دیکھ کے، یہ ایک بہت ہی نارمل اور نیچرل ریاکشن ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 7ویں مرتبہ پر چڑھی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا خاموش۔ یہ خود ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر آواز کی طرف جب انہوں نے کان لگائے، آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی، یعنی اب ان کو لگا کہ کوئی چیز موجود ہے میرے ارد گرد، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ کہ اب دیکھیں کتنی اسٹرانگ پرسنالٹی سامنے آتی ہے نا۔ کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم کا کنواں ہے وہیں ایک فرشتہ موجود ہے۔ فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین میں گڑھا کر دیا، یا یہ کہا گیا کہ اپنے بازو سے وہاں جب مارا تو پانی ابل آیا۔ حضرت حاجر نے اسے حوض کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا تاکہ پانی بہنے نہ پائے، بہے نہیں۔ چلو سے پانی اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ پھر جب وہ بھر چکی تو وہاں ایک چشمہ ابل پڑا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا۔ پھر بیان کیا گیا، پھر حضرت حاجرہ نے خود ہی وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو پلایا، اور اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے برباد ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا، کیونکہ یہی اللہ کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ ایسے پینڈیمکس آتے ہیں، گھروں پر پریشانیاں آتی ہیں، فیملیز پہ پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جو صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ ان کو ضرور سرخرو کرتے ہیں، اللہ ان پر ضرور اپنی رحمتیں فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر کس قدر پریشانی کا وقت حضرت حاجرہ نے دیکھا، لیکن اس کے بعد پانی عطا کیا گیا، اور پانی بھی عام پانی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے، تھوڑا سا واقعے کو اگر غور کریں، ابھی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ ایک مرتبہ چاک کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت جبرائیل آسمانوں سے اتر کر آئے، وہیں سے تشتری بھی لے کر آئے جس میں انہوں نے زمزم کو بھرا۔ دیکھیے، اوپر سے رہے ہیں لیکن پانی زمزم کا لے رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ تو یہ جو زمزم کا پانی ہے نا، یاد رکھیے یہ عام پانی ہے ہی نہیں۔ اس کے بارے میں تو حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے، یہ بھی کہا گیا کہ جو اس کو اس طرح سے پیے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اس میں شفا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، اگر آپ اس کو میڈیکلی دیکھیں تو اس میں کوئی یہ گروتھ نہیں ہو سکتی کسی ایسی چیز کی۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے، اللہ پاک اس مقصد کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو زمزم ہے، اس کا بہت سارے فائدے ہیں، شفا ملتی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے زمزم پیتے وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ پانی جب حضرت حاجرہ کو عطا کیا گیا، اس کے بعد جب انہوں نے اس کے اوپر حوض بنا دیا، اور اب وہاں پر انہوں نے پانی کو روک لیا، اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ فرشتے نے کہا کہ یہاں پر اللہ کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اب یہ وہی جگہ ہے جہاں بیت اللہ ہے، اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین ہوا کرتی تھی۔
آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو زمین تھی وہ کعبہ جو ہے کعبۃ اللہ وہ بہت مرتبہ تعمیر کیا گیا. سب سے پہلے اس کو جو ہے کعبۃ اللہ کو آتا ہے حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے کعبہ بنایا, پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کی, پھر شیس علیہ السلام نے, نوح علیہ السلام نے, اور پھر کچھ مختلف اسفار میں کچھ مختلف سفروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ہود علیہ السلام, نوح علیہ السلام کعبہ کے طواف کے لیے آیا کرتے تھے, کیونکہ اس وقت بھی یہ عبادت کی جگہ تھی. یہ صرف ہمارے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی, یا حضرت ابراہیم کے دور میں نہیں تھی, ان سے پچھلے انبیاء بھی یہاں طواف کیا کرتے تھے, کیونکہ اس وقت بھی یہ عبادت کی جگہ تھی. پھر کچھ عرصہ ہوا تو کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں, پھر جس کو بعد میں بھی ہم آگے پڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا. پھر اسی طرح سیلاب کا دھارا آتا, دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا. اسی طرح وہاں دن اور رات گزرتے رہے اور حضرت ہاجرہ وہیں بیٹھی رہیں. پھر ایک دن جرہم قبیلہ جو ہے, یہ یمن کا قبیلہ جس کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا شروع میں کہ یہ جو عربز کے یہ قوم تھی, عرب مستعربہ, جو کہ لوکلز نہیں تھے, یہ سیٹلرز تھے اور یہ آ کے عربز بنے تھے, یہ اوریجنلی عربز نہیں تھے, یہ یمن کے لوگ تھے. اور پھر کیا ہوتا ہے, یہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو دور سے وہ برڈز اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پر تو برڈز کا کوئی کام نہیں کیونکہ یہاں پانی نہیں. پھر انہوں نے اپنے کچھ لوگ دوڑائے کہ دیکھ کر آؤ یہاں پہ پانی تو نہیں ہے کہیں, کیونکہ وہاں پہ صحرا میں جہاں برڈز اڑ رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں پانی ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر پانی ان کو ملا. قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقام قدا کے مقام پر آ کے, خدا کے مقام پر, مکہ کا یہ اوپر کا حصہ ہے, اور وہاں سے گزر کر انہوں نے وہاں پڑاؤ کر لیا. اور پھر وہاں پہ انہوں نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, کچھ پرندے منڈلاتے دیکھے تو ان لوگوں نے کہا یہ پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہے, حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم اس میدان سے گزرے ہیں, یہاں تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا, انہوں نے واقعی وہاں پانی پایا, پھر انہوں نے واپس آ کے اطلاع دی. اب یہ سب لوگ وہاں آ گئے. راوی کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی, حضرت ہاجرہ. ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہمیں اپنے پڑوس میں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دیں گی؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا ہاں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا, یعنی تم لوگ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہو لیکن اس کو اون میں ہی کروں گی, ملکیت میری ہی ہوگی. اور اب دیکھیے اللہ نے کیسے ان کے رزق کا بندوبست کیا, اور یہی رزق جو ہے اللہ نے پھر ان کو عطا کیا. وہاں پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لوگ بھی آ گئے, رشتہ دار بھی بن گئے, آگے فیملیز بھی چل پڑیں, اور کیسے آباد ہو گیا وہاں پر سب کچھ. حضرت ہاجرہ نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, فرمایا کہ یہاں اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا. انہوں نے تسلیم کر لیا. ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اسماعیل کو پڑوسی مل گئے. اور پھر انسانوں کی موجودگی کا کتنا فائدہ ہوتا ہے نا, پھر دل جمعی کا باعث ہو گیا وہ ان کے لیے. ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا, پھر اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا, اور پھر سب لوگ یہیں آباد ہو آ کر ٹھہر گئے. اور اسی طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آباد ہو گئے. اور جو بچہ اسماعیل تھا وہ جرہم کے بچوں میں جوان ہوا, اور وہاں سے انہوں نے عربی سیکھ لیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو یمن کے جرہم قبیلے کی عربی ہے یہ بھی پیور فارم ہے عربی کی, اور اس کے علاوہ یہ بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے, یہ عربز کی یا یمنی قوم کی بہت ہی ہائی کلاس تھی. اسی طرح حضرت ہاجرہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرعون, اس دور کے جو فرعون تھا مصر میں, یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ اس کی غلونڈی نہیں تھی, وہ بلکہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نسل چلائی وہ بھی ایسی کلاس سے چلائی کہ جو جرہم قبیلہ تھا وہ بھی اپنا معزز ترین قبیلہ تھا, اور حضرت ہاجرہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. اور پھر جوانی میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل جب جوان ہوئے تو ایسے خوبصورت لگتے تھے کہ سب کی نظریں آپ پر ٹھہرتی تھیں. 137 سال کی عمر پائی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, اور آپ سب سے زیادہ بھلے لگتے تھے. تو پھر ہوا کیا, جرہم قبیلے والوں نے آپ کی شادی اپنے ایک قبیلے کی میں ایک لڑکی سے کر دی. پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے کے لیے آئے. اب یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے ہیں مکہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑنے کے بعد, تو وہ ایک آدھ مرتبہ نہیں آئے, وہ 4 مرتبہ ہمیں جو روایات سے پتہ چلتا ہے. تو روایات کے مطابق حضرت ابراہیم 4 بار آئے ہیں
حضرت مکہ میں ملنے، 2 بار آپ کی غیر موجودگی میں، حضرت اسماعیل کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آئے. ایک بار اس موقع پر جب سورہ صاد میں یا سورہ صافات میں جو واقعہ آتا ہے ذبح کرنے کا، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. اور ایک بار خانہ کعبہ کی جب تعمیر کرنی تھی اس وقت تشریف لاتے ہیں. تو یہ جو 2 بار غیر موجودگی میں آئے، اس کی بھی یہاں پر وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ ہوا کیا کہ حضرت اسماعیل کی جب شادی ہو گئی اور حضرت اسماعیل جوان ہو گئے، جرہم قبیلے سے عربی سیکھ لی، ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، ایک خاندان کی کسی خاتون سے آپ نے شادی کر دی ان کی. تو اس دوران میں نے آپ کو بتایا حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اب ذرا پیچھے بھی دیکھنا چاہیے، تو وہ مکہ تشریف لے گئے. حضرت اسماعیل سے تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بہو سے کچھ حالات دریافت کیے. ان کی بیوی ان کو ملی تو اس نے تنگ دستی کی شکایت کی. اس نے کہا کہ حالات اور گزارا تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم نے وصیت کی کہ جب اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں. اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ان کو نبی تھے نا، لوگوں کو آبزرو کر سکتے ہوں گے. تو انہوں نے آگے سب سے پہلا سوال کیا گزر بسر کیسے ہوتی ہے، اور بیوی نے آگے سے شوہر کے سارے پردے کھول دیے کہ بڑا مشکل ہے. کیونکہ دیکھیے کسی بھی مرد کا پردہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ اس کی رہائش سے، اس کے لائف سٹائل سے. اور وہ پردہ رکھنے والی کون ہوتی ہے؟ بیوی. اور اگر بیوی ہی اس کا پردہ کھولے گی تو پھر وہ اگر شوہر کی نہیں بن سک رہی تو وہ پھر کس کی بنے گی؟ تو یہاں پر حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ یہ میرے والد مجھے کیا کہہ کے گئے ہیں. انہوں نے طلاق دے دی اس عورت کو اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی. اب یہ عورت دوسری کون تھی؟ یہ جرہم کے سردار مزاز بن عامر کی صاحبزادی تھی. اور اس کی دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. یہ وہ دوسرا ٹائم ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، جو حضرت اسماعیل کی غیر موجودگی میں آئے. مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل سے ملاقات نہیں ہو سکی. پھر بہو ملی، اس سے حال احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی تعریف کی اور کہا کہ الحمدللہ بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے. تو آپ نے وصیت کی اسماعیل علیہ السلام کو کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں، اور پھر فلسطین واپس چلے گئے. اچھا، اس کے بعد حضرت ابراہیم جب تشریف لاتے ہیں، پھر وہ آتا ہے واقعہ کہ جب حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. تو اب دیکھیے کہ یہ جو ذبح کرنے والی بھی ہم پڑھتے ہیں آیات، اور جو اس میں واقعہ ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ تربیت کس نے کی کہ حضرت ابراہیم نے آ کے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، اس کو کر دیجئے. اور ساتھ ہی اپنا جو ہے وہ اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اگر کوئی اور بچہ ہو جس کی تربیت کسی عام خاتون نے کی ہو تو وہ کہے کہ ابا جان آپ ٹھیک تو ہیں؟ پہلے آپ مجھے اور میری ماں کو ایسے پھینک کر چلے گئے، ہم نے اتنی مشکل میں زندگی گزاری، آپ کو پتہ ہے ہم نے کیسا وقت گزارا؟ آپ نے تو کبھی پلٹ کے ہماری خبر بھی نہیں لی. وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابا جان آپ دیکھیے کیسی تربیت ہوگی نا. اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ اگر ایک ماں دین والی ہے اور دین اس کی پریورٹی ہے، اللہ سے رجوع اس کی پریورٹی ہے، اللہ سے وہ محبت کرنے والی ہے، دین کا علم رکھنے والی ہے، تو وہ اب آپ کی نسلوں کو سنوار دے گی. آج ہمارے کرائیٹیریاز کیا ہیں؟ ہم ذرا چھوٹی سی چیز دیکھیں کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے بیویاں یا اپنی بیٹیوں کے لیے شوہر تلاش کرنے جاتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ گڈ لکنگ ہو، مالدار ہو، اچھی ڈگری ہو، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا یہ ہماری پریورٹی نہیں ہے، وہ بچی پردہ کرتی ہے نہیں کرتی یہ ہماری پریورٹی نہیں ہے. ہماری پریورٹی کیا ہے؟ دکھاوا، ظاہریت. اس کے بعد اس کے اندر دین اگر نہیں ہے تو آپ سوچئے کہ جس انسان میں دین نہیں ہوگا تو کیا اس میں اللہ کا خوف ہوگا؟ اور جس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، تو کیا وہ حقوق اللہ کے بعد حقوق اللہ جو نہیں دے رہا وہ حقوق العباد دے گا؟ کیا وہ اپنے مدر ان لا یا فادر ان لا کی وہ خدمت کر سکے گی؟ چلے ان کی خدمت نہ کرے، کوئی ضرورت نہیں. کیا وہ اپنی اولاد کی وہ تربیت کر سکے گی کہ وہ ان کو اللہ سے جوڑے؟ کیا وہ ایسی نسل پروڈیوس کر سکے گی کہ جو اللہ والی ہو، جو دین کا پیغام لے کے چلے؟ ہم اصل میں چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں جو آئیں
وہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہوں، یا ہمارے جو داماد ہوں وہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہوں. دین ہم کبھی پوچھتے بھی نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا جو کہ کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل ہے، ہم وہ پوچھتے ہی نہیں. ہمارا فوکس کیا ہے، اس کرائیٹیریا پہ خود کو چیک کریں. سیرہ پڑھنے کے مقصد میں ہم نے پھر مقصد کو سوچیں کہ ہم نے مقاصد دیکھنے ہیں، ہم نے اس میں یہ سیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کیا پلاننگز ہیں، اور اللہ نے کس کس طرح اپنے بندوں کو کیا کیا پلاننگز کے ذریعے کس کس طرح کے کام ان سے لیے. دیکھیے یہ نسلوں کو چنا جا رہا ہے، جس کے بعد کیسے کیسے انبیاء آ رہے ہیں اس نسل میں، اور قربانی کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. ہماری آج امپورٹنس ہماری ذات کے لیے کیا ہے؟ اپنی رضا، اپنے بچوں کی خوشی، اپنے بچوں کی رضا. ہم اسی کے اوپر جی رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہمارے بچوں کی خوشی کیا ہے، بچے کس میں خوش ہو رہے ہیں، ہم بس ان کی خوشی پوری کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا ان کے دین کو کیا فائدہ ہوگا. میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ وقت ہمارے پاس سرکتا جا رہا ہے، لمحہ لمحہ زندگی ختم ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ نہ ہمارے مال جائیں گے، نہ ہماری اولاد جائے گی. یاد رکھیے اس قبر میں صرف اعمال جائیں گے. اللہ سے رجوع تعلق، اللہ کے ساتھ محبت، وہ فائدہ دے گی وہاں پر، کیونکہ جانا الٹیمیٹلی اللہ کے پاس ہے. اور آج ہم نے دنیا میں اللہ کو بھلایا ہوا ہے. ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہم اپنے خود، ہماری ذات، ہمارے گھر کس چیز کا سمبل ہے، کس چیز کو فوکس کر رہے ہیں؟ دکھاوا. لوگ کیا کہیں گے؟ وہ آئیں تو یوں دیکھیں ہمیں اس حالت میں دیکھیں. اور جو اللہ 24/7 ایک ایک لمحہ ہم اس کی واچ میں ہیں، وہ ہمیں واچ کر رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں، ہمیں خیال ہی نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایسی تربیت ماں نے کی تھی بچے کی کہ باپ اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہے. بچے کو بھی پتا ہوگا نا کہ باپ کا مشن کیا ہے، تو وہ بھی کہیں بھی یہ کہتے دکھائی نہیں دے رہے کہ ابا جان آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ. جہاں کہا گیا بیٹے کو آگے کہہ رہے ہیں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یا ابتی افعل ما تؤمر، اللہ ابا جان جو حکم دیا گیا کریں، سوچے نہیں بس کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، اس کے بعد حضرت ابراہیم جب آتے ہیں تو وہ اس وقت آتے ہیں جب کہ مکہ کی کعبہ کی تعمیر کی گئی ہے. اور یہ پورا واقعہ جو ہے اس میں آتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ پہلے بہت سے مواقعوں پر کعبہ کی تعمیر کی جا چکی تھی، لیکن ہوا کیا، کعبہ کی دیواریں عرصہ دراز سے گر چکی تھیں، اور گر کے اس طرح ختم ہو چکی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے تو کعبہ کی بنیادیں بھی موجود نہیں تھیں، دیوار بھی نہیں تھی. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص اسپیسیفک کلاؤڈ بھیجا، اور بھیج کر وہاں کی جگہ متعین کی کہ اس جگہ کے نیچے دیکھو ابراہیم یہاں دیواریں ملیں گی. اور پھر ابراہیم نے جب اس جگہ کو صاف کیا تو اصل بنیادیں مل گئیں. دونوں باپ بیٹے نے جب صاف کیا تو اصل بنیادیں مل گئیں، باہر آ گئیں. تو اس پر کعبہ کو تعمیر کیا گیا. بیٹا اور باپ جبل کعبہ سے پتھر کاٹ کاٹ کر لاتے اور اللہ کا گھر بناتے، اور ابراہیم دور ایک پتھر پر کھڑے ہو کر دیکھتے کہ دیوار سیدھی جا رہی ہے یا نہیں. اور اس مقام کو پھر کیا کہا گیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اس کو پھر وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی رہ گئے، کیونکہ کافی دیر وہاں کھڑے رہتے تھے، اور پھر آج اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. تو جب کعبہ بن گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم لوگ یہاں پر، اب تم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا رب العزت میری آواز کیسے جائے گی، میری تو آواز نہیں پہنچ سکے گی. تو ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ جبل ابی قبیس کے اوپر جو دنیا کا پہلا پہاڑ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلا پہاڑ تھا دنیا کا جو زمین پر ابھرا. اور یہ آپ کو میں تھوڑا سا گائیڈ کرتی جاؤں کہ جبل ابی قبیس وہ والا پہاڑ ہے جہاں آج بادشاہوں کے محلات ہیں. اور اگر آپ ڈائریکشن اس کی دیکھنا چاہیں تو یہ صفا مروہ کی جب سائی کر کے آپ نکلتے ہیں نا صفا والے دروازے سے، تو آپ کے لیفٹ پہ ایک پہاڑ کے اوپر پیلس ہے، مکہ پیلس، جو کہ بادشاہوں کا پیلس ہے وہاں پر. تو وہ جبل ابی قبیس ہے، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ جبل عرفات کے پاس آپ نے پکارا تھا، اور پھر آپ نے پکارا اور تمام لوگوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پیغام کو پہنچایا، اس آواز کو. اور اس موقع پہ جس روح نے لبیک کہا تو وہ آج تمام اللہ کے گھر حاضری دیتے ہیں.
پھر کیا ہوا، پھر کعبہ میں ایک دیوار کی ایک جگہ خالی تھی جس کے لیے پتھر کوئی مناسب نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا، یعنی حجر اسود، اور پھر اس طرح حضرت ابراہیم اپنا مشن مکمل کر کے اور پھر دونوں باپ بیٹا کعبہ کی دیواریں بلند کرتے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اتنا بڑا مشن کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام سر انجام دے رہے ہیں، کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی بڑائی، کوئی اپنی آپ کی ذات نہیں، صرف کیا، اللہ تو قبول کر لے، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اللہ تو قبول کر لے۔ بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی انسان جتنی بڑی نیکی کا موقع ملے اتنے زیادہ نیچے جھک جائیں، کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اتنے بندوں میں سے آپ کو یا مجھے کسی بھی نیکی کے لیے چن لیا۔ اللہ کسی اور کو بھی چن سکتا تھا، کوئی اور بھی اس وقت سن سکتا تھا یہ سب باتیں، کوئی اور بھی بولنے کے قابل ہو سکتا تھا، لیکن اگر اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا تو اس احسان کے لیے بھی اللہ کا کروڑوں بار شکر۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اپنے مشن کو مکمل کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر واپس جا کر اپنے رب سے کچھ باتیں کرتے ہیں، اور بڑی ہی خوبصورت باتیں جو کہ سورہ ابراہیم میں آتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور وہ کیا باتیں ہیں، یاد کرو وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی، اور کیا دعا، کہ پروردگار اس شہر کو یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، پروردگار ان بتوں نے بہت سو کو گمراہی میں مبتلا کیا، جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، یعنی جو میرے ساتھ چلے گا وہی میرا، اسی سے تعلق ہے، وَمَنْ عَصَانِی، اور جو میری نافرمانی کرے فَإِنَّکَ غَفُورٌ رَحِیم۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا کے بسایا ہے۔ اپنی قربانی کا ذکر کر رہے ہیں، تو جب کوئی مشکل وقت ہو تو کوئی نیک کام کیا ہو تو اس نیک کام کی، یا کوئی قربانی کی ہو تو اس قربانی کا ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں نے قربانی کی ہے، میں نے بے آب و گیا وادی کے پاس اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا کے بسایا ہے۔ اور پروردگار یہ کام میں نے کیوں کیا، اس کے پیچھے آپ دیکھیے وجہ کتنی خوبصورت بتا رہے ہیں، ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز ادا کریں۔ آپ دیکھیے یہاں وہ مسجد کے پاس گھر کی استدعا کر رہے ہیں، وہ مسجد کے پاس اللہ گھر بنایا ہے۔ یاد رکھیے، ماں کے بعد بچوں کی جو چیز بہترین تربیت کرتی ہے وہ ہے مسجد کے ساتھ بچوں کا تعلق، مسجد میں جانا، کیونکہ مسجد میں جانا تو بڑوں کے دل کو بدلتا ہے، بڑوں کے دلوں میں اللہ کا نام سن سن کے ایک دم جھکاؤ آتا ہے، تو کہاں یہ کہ جو چھوٹے اور معصوم اور پاک دل ہیں ان پہ وہ کس طرح اثر کرے گی۔ تو یہاں پہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو بالکل ایک چٹیل میدان بنجر جگہ پر لا کر بسا دیا، پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، تاکہ لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا، یعنی دلوں میں لوگوں کی ان کی محبت رکھ دے، انہیں کھانے کو پھل دے دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اس میں کیا ہے، سب سے پہلے امن مانگ رہے ہیں، کیونکہ امن ہوگا تو عبادت ہوگی نا۔ آج آپ دیکھیے کہ اس پینڈیمک میں کتنا عرصہ سے اب آ کے بحال ہوا، کتنا عرصہ مسجد نبوی اور حرم میں نمازیں معطل رہی ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں کیونکہ امن نہیں تھا۔ تو جب امن ہوتا ہے تو ہی عبادت کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی دعا، کتنی امپورٹنٹ دعا، اور پھر اس کے بعد رزق کو مانگ رہے ہیں، کیونکہ رزق ہوگا تو اللہ یاد رہے گا۔ یاد رکھیے بھوک تو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، تو یہاں پہ وہ تمام چیزیں وہ اپنی اولاد کے لیے وہ کمفرٹ زون مانگ رہے ہیں، جو کمفرٹ زون ان کو عبادت میں سپورٹ کرے، جو ان کو اللہ کی شکر گزاری میں سپورٹ کرے۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ وہ ایسے حالات اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں کہ جو حالات ان کی اولاد کو اطاعت پہ رکھیں، جو حالات ان کی اولاد کو ایمان پر رکھیں، جو حالات ان کی اولاد کے لیے عبادت کا ایٹماسفیئر کریٹ کریں۔ آج ہم اپنے اولاد کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ ڈگری اچھی ہو جائے، پڑھائیاں ٹھیک ہو جائیں، ایمان کہاں ہے؟
اللہ کی محبت ہم کتنی مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہماری اولادوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اللہ تو ہماری اولادوں کے دلوں میں اپنی طرف جھکاؤ ڈال دے، اللہ ہماری اولادوں کو اپنا بندہ بنا لے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں اور واقعی اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں آگے۔ یہ اب تمام واقعہ کب ہو رہا ہے، یہ گفتگو کب ہو رہی ہے؟ جب وہ کعبہ بنا کے واپس آ گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس اللہ کا شکر جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے، اس بات پر ایمان رکھیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ کہیں غائب نہیں ہے، وہ موجود ہے، وہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، وہ کیونکہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اولاد، آپ دیکھیے پھر اولاد، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اللہ میری اولاد کو یعنی ایسے وہ کام کریں۔ اور پھر فرمایا ربنا وتقبل دعا، اللہ میری دعا سن لے، پروردگار مجھے میرے والدین کو، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ کتنی جامع گفتگو ہے، جو اتنا کام بڑا کرنے کے بعد کعبہ تعمیر کر کے آ رہے ہیں دونوں باپ بیٹا، اور یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو کوئی ایسا لمحہ نہ آنے دینا کہ جب ہم دین سے پھریں یا ہماری اولادیں دین سے پھریں۔ تو یہ جو سیشن ہے، یہ سیکھنے کی، اس میں جو اس سیشن میں سیکھنے کی بات ہے وہ کیا کہ یاد رکھیے اللہ دعائیں سنتا ہے۔ بظاہر کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہمیں پسند نہیں آ رہے ہوتے، ہم نہیں لے پا رہے ہوتے، وہ سننے میں بھی مشکل لگتے ہیں تو کرنے میں تو اور مشکل لگتے ہیں، لیکن اس حالت میں کرنے کا کام کیا ہے؟ مومن کی یاد رکھیے حالت دو طرح سے ہوتی ہے مشکل کے وقت میں، کیا یا وہ صبر کی حالت میں ہوتا ہے یا وہ شکر کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہاں وہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور ایسے ہی تو نہیں کہ ان کی نسل میں سے پھر کون اٹھتا ہے آخر میں جا کے حضرت اسماعیل کی، نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد میں آتا ہے کہ اس خاتون سے جو کہ جرہم قبیلے کے سردار کی صاحبزادی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں میں سے باقی تو گمنامی میں چلے گئے، لیکن نابت اور قیدار جو ہیں، یہ نام جو ہیں یہ کچھ باقی رہے، اور جرہم قبیلے نے پھر اس ایریا کو رول کیا، اور تقریباً 2100 سال تک ان کی وہاں پر اتھارٹی اور حکومت قائم رہی۔ اور ویسے بھی حضرت ابراہیم کے 12 بیٹے میں سے صرف 2 بیٹے ایسے تھے جنہوں نے کوئی قابل ذکر کام کیے، اور حضرت اسحاق کی نسل والے کام نہیں ہوتے ہیں اس نسل میں باقی، کیونکہ حضرت اسحاق میں جیسے آتے ہیں نا، حضرت اسحاق، پھر یعقوب، پھر یوسف علیہ السلام، اور پھر پوری ایک چین ہے انبیاء کی، ایسا پوری چین کہیں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چین اس میں نہیں آتی نسل میں۔ حضرت اسماعیل کو 137 سال کی عمر ملی تھی، اور 2100 سال تک جرہم قبیلہ جو تھا وہ رول کر رہا تھا وہاں پہ، مکہ میں ان کی حکومت رہی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ان کے جو بیٹے تھے بس وہی کچھ قابل ذکر رہے، اور پھر کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور ان کے بعد ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا، اور عدنانی عرب کا سلسلہ نسب یہیں پر آ کے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے چلتے چلتے عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً کہا جاتا ہے 40 پشتیں موجود ہیں، اور پھر مضر قبیلہ جو ہے وہ ان کی اولاد میں سے آیا، ٹھیک ہے، جیسے بہرحال معد کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معد کی کوئی اولاد نہیں تھی، کئی خاندان وجود میں آئے، در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے، ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا، اور چاروں ان سے پھر 4 قبیلے آگے آتے ہیں، ایاد، انمار، ربیہ اور مضر، اور ان میں سے پھر آگے شاخیں آتی ہیں ربیہ اور اسد بن ربیہ، اور پھر مزید کچھ قبائل ہیں، لیکن مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی، قیس عیلان بن مضر اور الیاس بن مضر۔
یہ 2 قبائل تھے، اور پھر ان کی چین میں آگے الیاس بن مضر جو قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس، اور یہ تمام نام اب آگے آپ انشاءاللہ سیرہ میں پڑھیں گے۔ ایک بھائی کی اولاد یہ ہیں، اور پھر دوسرا بھائی الیاس بن مضر، اس کا جو قبیلہ آتا ہے، 2 بڑے قبیلے، ان میں سے جو دوسرا قبیلہ ہے الیاس، ایک قیس اعلان بن مضر، دوسرا الیاس بن مضر، اور الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، حذیل، بنو اسد، خزیمہ، کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا، یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش میں مختلف شاخوں میں قریش تقسیم ہوئے، مشہور قریشی شاخوں کے جو نام ہیں وہ بھی مختلف ہیں، جس میں ہمارے پاس عدی، مخزوم، تمیم، زہرہ، قصی بن کلاب کا خاندان، پھر عبد الدار، اسد بن عبد العزیٰ و عبد المناف، یہ تینوں قصی قبیلے کے تھے۔ پھر ان میں عبد المناف کے 4 بیٹے ہوئے، اور پھر ان سے آگے کچھ اور 4 قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد الشمس اور نوفل، مطلب اور ہاشم، اور انہی ہاشم کی نسل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی، یعنی جب تمام دنیا بنائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں، اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو بہرحال جب عدنان کی نسل زیادہ بڑھ گئی تو چارے پانی کے تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی، چنانچہ قبیلہ عبد القیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے، اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اس علاقے میں جا بسے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک مختصر تھا تعارف تھا عرب کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ سیشن میں ہم عرب کے کچھ حکومتیں اور سرداروں کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔